شو آف جو ہے اس کو نہیں. جن قوموں نے ترقی کی, چائنیز کی ابھی بات کی, کورینز کی بات کر لیں, یہ جو گاڑیاں بناتے ہیں خود یوز نہیں کرتے ہیں. ہم ان کے سب سے بڑے, اتنی گاڑیاں جاپان میں نہیں ہوگی جتنی ہمارے ملک میں ہے. تو وہاں پر تو ابھی بھی لوگ سائیکلوں پہ جاتے ہیں, ابھی بھی پبلک ٹرانسپورٹ یوز ہوتی ہے, حالانکہ وہ مینوفیکچر کرتے ہیں اور ہم لوگ خریدار ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سڑکیں چوڑی کر لیں گے تو ہم ٹریفک کو, ہماری سڑکوں پہ کھڑے ہو جائیں وہ گاڑیاں آپ کو سڑکیں چوڑی کرنے سے ٹریفک کنٹرول نہیں ہوگا. آپ کے پاس پیسہ ہے, سیو اس کو رکھو یار, بچا کے ملک اور قوم کے, آپ ہی کا پیسہ ہے, اس کو ایک اپنی ضرورتیں پوری کرو, اس کے بعد اس کی سیونگ ہیبٹس جو ہے وہ بھی نہیں ہے ہمارے. آپ کو یہ بڑی جدید کاموں میں یہ چیز نظر آتی ہے. مثلا اگر آپ ناروے کبھی آپ کا اتفاق ہو جانے کا یا اس ملک کو دیکھنے کا, واٹ اے ریمارکیبل کنٹری اٹ از. یعنی کہ ان کے پاس اچانک بے انتہا آئل نکل آیا تو اٹ بیکیم دا ریچسٹ نیشن آف یورپین نیشنز میں ایک رئیس ریاست وہ بن گئی. لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ رکھا. ان کی جو مزاج میں تبدیلی نہیں آئی, انہوں نے تبدیلی مزاج میں نہیں لائے. انہوں نے اپنے سارے پیسے کو بچایا. انہوں نے کوئی اسٹینسٹی اپنی بلڈنگز اور کوئی وہ شیشے اور یہ چیزیں نہیں لگائی. انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ پیسہ جو آ رہا ہے یہ ہمارے بچوں کی امانت ہے. وی ہیو ٹو پروٹیکٹ دس منی فار آور جنریشنز ٹو کم. اور انہوں نے جو پیسہ ہے اس سے لے جا کر لوگوں کی, ہمارے جیسے ممالک میں آ کے مدد کی, ایجوکیشن میں مدد کی, کلچر میں مدد کی, ہیلتھ میں مدد کی. اور ناٹ اونلی ان پاکستان, دے ہیو ہیلپ کنٹریز آل اوور دا ورلڈ ویئر ایور ان کو سمجھ میں آیا کہ یہاں پہ ضرورت ہے. اب وہاں پہ دیکھیے سب سے خوشحال پاکستانی جو ہے وہ ناروے میں بسا ہے, اور وہاں پہ اس کو وہی پرویلیجز اور وہ ساری وہ چیزیں اس کے لیے میسر ہے جو کسی بھی نارویجین سٹیزن کا حق ہوتا ہے. اور ہمارے ساتھ کلچرل پیکٹ نہیں, ان کا اندازہ لگائیں. ہاں جی. اور ہماری یونیورسٹی نے, ہمارے ڈپارٹمنٹ کا ان کے ساتھ ایم او یو سائن کیا, اوزلو کالج یونیورسٹی کے ساتھ. وہاں گیا تھا آپ کا, وہاں بلکہ وہ فیسٹیول بھی کوئی ہو رہا تھا. جی ہاں, وہ ایک باقاعدہ وہاں کی حکومت جو ہے ایک میلے میں انویسٹمنٹ کرتی ہے اور باقاعدگی سے وہ میلہ ہوتا ہے. اور وہ میلے کی شروعات جو تھی وہ پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے تھی, اسی لیے اس کا نام میلہ رکھا گیا. لیکن اب وہ میلہ ماشاءاللہ 6-7 سال میں بڑھتے بڑھتے اب اتنا اس کا والیوم ہو گیا کہ اس میں افریقہ اور ہندوستان اور باقی ممالک جو وہاں پہ جن کے لوگ بسے ہوئے ہیں ان کو بھی انہوں نے شامل کیا ہے. لیکن جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ کس طریقے سے ایک حکومت جو ہے اپنے وسائل کو پروٹیکٹ کرتی ہے اور اپنی آنے والی جنریشنز کے لیے وہ اس چیز کو, اب وہ جو پیسہ ہے دیٹ از ٹو بی اسپینڈ آن ایجوکیشن, دیٹ از ٹو بی اسپینڈ آن سوشل ویلفیئر, لوگوں کی بہتری, ان کا معیار زندگی وہ شیئر کر رہے ہیں اس پیسے کو, وہ دنیا کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. ان کو کیا ضرورت پڑی آگے پاکستان کے اندر, گجرات کے اندر یا جیلم کے اندر ہاسپٹلس کے اندر پیسہ خرچیں اور ہماری جیسی آرگنائزیشنز کو کبھی فنڈ دے دیں کہ بھئی آپ یہ 2 چیزیں کر پاؤ. کیوں, ان کو کیا ضرورت پڑی؟ یہ ان کی پبلک کا پیسہ ہے اور ان کی پبلک کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ یہ ہمارا جو پیسہ ہے یہ کہاں پہ لوگوں کی شیئرنگ کے اندر آ رہا ہے. تو یہ جو شیئرنگ ہے, آئی پرسنلی فیل دیٹ از آلسو اے ویری گریٹ تھنگ. یہ بھی جب آپ شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, جمہوری رویہ, یہ بہت بڑا جمہوری رویہ ہے پرسنلی فیل کہ آپ دوسرے کاموں کو جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کے لیول تک نہیں آئے ہیں یا ان کے وسائل جو ہیں وہ بہت کم ہیں, تو آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کو ہیلپ کرتے ہیں ان کے وسائل کو اوپر لانے کے لیے. لیکن یہ ہے نا کہ ہمیں تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا نا, ہمیں تو ہیلپ کرتے ہیں لیکن ہمارا اپنا رویہ بھی تو چینج ہونے چاہیے. ہمارے اپنے رویے چینج ہونے چاہیے. ہماری حکومت فائنانشلی کچھ بھی نہیں اس کے پاس, ہمارے لوگ امیر ہیں, حکومتیں غریب ہیں. سر جس طرح وہ بچے کی نظم نہیں تھی کہ باپ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں, تو کیا ہمارا پورا عوام یہاں پہ دیکھ نہیں رہا؟ جو ہم بار بار ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں اور ہم ڈیموکریٹک نارمز کی بات کرتے ہیں, لیکن جو ہمارا عوام ہے, جو سڑکوں پہ ہے, جو گلیوں میں ہے, جو محلوں میں ہے, جو گاؤں میں ہے, وہ کیا دیکھ نہیں رہا کہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ جب سرکاری گاڑیاں جو ہیں وہ بچوں کو چھوڑنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں اسکول اور کالجز میں, اور بیگ مارٹ کی شاپنگ کے لیے استعمال کی جاتی ہیں, تو کیا ہم جیسے لوگ دیکھ رہے ہیں موو کرتا ہے ہاں جی, تو کتنی بڑی ایک پوری کی پوری ایک آرمی جاتی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. تو ریسورسز خرچ کر رہے ہیں, جب ہمارے پروٹیکٹر اپنے آپ کو نہیں پروٹیکٹ کر سکیں گے تو یہی ہوگا. افسوس اس بات پہ ہے نا کہ جب ان جمہوری لیڈروں کو, چاہے وہ کسی بھی سائڈ پر بیٹھے ہوں, یہ پتا ہو کہ ملک ایسے حالات سے گزر رہا ہے کہ ہمارے پاس 1 ہفتے تک ٹرین چلانے کے پیسے نہیں ہیں. جب یہ حالت ہمارے ملک کی ہو اس وقت پھر ہمیں احساس نہ ہو کہ ہم اس ملک کی آنکھیں اور اس کا منہ نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں, اور ہمیں اس بات کی فکر ہی نہیں ہے. اور سب کچھ اللہ نے دیا ہے,
عزت بھی دی ہے، سب کچھ دیا، کتنا ہم کھا لیں گے، کتنا پہن لیں گے، حوث ہی ختم نہیں ہو رہی، پھر جمہوریت ڈیلیور نہیں کرتی، پھر جب جمہوریت ڈیلیور نہیں کرتی تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے۔ میرے خیال میں یہ بڑا ہی نازک موقع، ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کی ہسٹری میں، کہ اس وقت جو ہے وہ ہمارے اکابرین، ہمارے الیکٹڈ ممبرز آف دا پارلیمنٹ اسپیشلی، اور جو باہر بیٹھے ہیں، وہ مل کر پازیٹو سوچ کے ساتھ، ایک کلیکٹو وزڈم کے ساتھ اس ملک کو نکالیں، بھول جائیں ماضی میں جو ہوا، اور جو ہو گیا آگے۔ اب بھی وقت ہے کہ ہم لوگ یہ آگے کا سوچیں کہ یہ ملک ہمارا ہے، اور ہمارے بچوں کا ہماری نسل میں، صرف ہم ان کو نہیں کہہ سکتے کہ جو جمہوری ہمارے اس وقت کے جو لیڈرز ہیں ان کے اوپر صرف بات نہیں رہ جاتی، اس کے اندر باقی لوگ بھی شامل ہیں، جس کے اندر میڈیا بھی شامل ہے، ان کو بھی، اور علماء جو ہیں، ہمارے ریلیجس علماء جو ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور ہماری فوج بھی شامل ہے، اور عدلیہ بھی شامل ہے۔ یہ سارے لوگوں کو جو پلرز بن رہے ہیں ہماری سوسائٹی کے، ان کو اکٹھا بیٹھنا، صرف ایک بندہ اٹھ کے یا ایک سیگمنٹ اٹھ کے اور وہ نہیں ٹھیک کر سکتا۔ ٹرو ایگزیکٹو ہماری جو ہے پارلیمنٹ نے لا بنانے ہیں، مگر اگر لا کو، اس لا کو آگے جوڈیشری جو ہے وہ آنر ہی نہیں کرے گی، یا اس کو امپلیمنٹیشن میں پرابلم ہو جائیں گے، تو اس لا کا کوئی فائدہ نہیں رہ جائے گا۔ یا اگر فوج ہمارے ساتھ نہیں چلتی ہے، میڈیا ہمارے ساتھ نہیں چلتا ہے، اور جو ہمارے مذہبی اسکالرز ہیں وہ اگر ساتھ نہیں دیتے، تو اس طرح سے تو پھر پولرائزیشن الگ الگ ہو جائے گی نا، جو کہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اور اب اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے دیکھیں کہ کس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارے کیا مسائل ہیں، اور ان کو ہم نے ان ریسورسز کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ آئی مین وی مسٹ آلویز ریمبر دیٹ دیر از اے وار گوئنگ آن ان آور کنٹری، اور ہماری بہت ساری ریسورس جو ہے وہ وہاں جا رہی ہے۔ دا سونر دیٹ اینڈز دا بیٹر اٹ وڈ بی فار اس، ورنہ ہماری بہت ریسورس یہی باتیں کر رہے ہیں۔ درست ہے، دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، میں نے کہا نا کہ الیکٹڈ ممبرز اور نان الیکٹڈ ممبر جو بھی ہیں سب آ جاتے ہیں، ان کو سب کو درست کہا ہے۔ لیکن دیکھیں اس وقت جو ملک ہے وہ معاف کرنا مالی بحران کا شکار ہے بہت بری طرح۔ وہ کہہ رہی ہے نا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں نا، تو مالی بحران تو مالی بحران کا شکار کے علاوہ دیکھیں نا، ان حالات میں جب مالی بحران کا شکار ہوں آپ، اس وقت مالی کرپشن جو ہے کوئی بندہ برداشت نہیں کرتا، اس میں انسان کو احساس آتا ہے کہ آج میں تھوڑی سی کمزور قسم کی جو ہے وہ روٹی پہ گزارا کر لوں، لیکن یہ کہ ہم اس سے نیچے نہیں اتر رہے۔ ہمیں اب یہ چیز دیکھنی پڑے گی کہ ہمیں اپنے لائف سٹائل کے اندر بھی جو ہے تبدیلی کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر جنگ مسلط ہے جس کا ذکر آپ کر رہی ہیں، اور ساتھ میں ہمارا لائف سٹائل جو ہے وہ ایسا ہے کہ باہر کی دنیا کے لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم بھیک مانگتے ہیں، وہ امداد دینے والے ہمیں کہتے ہیں یار یہ امداد مانگنے آئے ہیں ہم سے، ان کا سٹائل تو دیکھو ذرا۔ نہیں، جب سڑکوں پہ گاڑیاں دیکھتے ہیں تو وہ کیسے ہمیں ہیلپ کریں گے؟ اب یہ آ گئی نوبت آ گئی، لیکن ہمیں کوئی اور ہم میں سے کوئی آدمی یہ کانسیپٹ بھی بدلنا ہے۔ ہاں، یہ بدلنے کی ضرورت ہے، یہ کشکول توڑنا پڑے گا۔ ہم ہر وقت بھیک مانگنے والے کیوں رہتے ہیں؟ کس طرح ٹوٹے گا نا، پہلے یہ دیکھیں نا، میرا مقصد یہ ہے کہ پاکستانیوں کو اپنے اوپر پہ انحصار کرنا ہوگا نا۔ ہم لوگ ویدر وی پے دا ٹیکسز ولنگلی، ہم ٹیکس، گورنمنٹ نے ٹیکس پہ چلنا ہے، ہم دیتے ہیں، ہم میں کون ٹیکس ولنگلی دیتا ہے؟ پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے، گورنمنٹ کہتی ہے جی ٹیکس دینے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے، آپ کا فیوڈل جو ہے وہ ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے، آپ کا بیورو جو بھی آپ کا بزنس مین ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے، تو گورنمنٹ کیسے چلے گی؟ گورنمنٹ کے پاس ریسورسز کا وہ باہر سے مانگے گی، گزارش ہے، کریڈیبلٹی گیپ ہے نا، ابھی یہاں بات ہوئی کریڈیبلٹی گیپ ہے۔ دیکھیں ابھی وہاں بات ہوئی سارے طبقات کی، میں نے شروع میں کیا تھا کہ بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر جو طبقات ہیں جن کا قبضہ رہا ہے وہ جاگیرداروں کا، صنعت کاروں کا رہا۔ جاگیرداروں نے مل کر، اب جب بائی اینڈ لارج الیکٹیبل جو کہیں آ کر وہ زمینوں پر ٹیکس نہیں لگنے دیتے، وہ ایسا قانون نہیں پاس ہونے دیتے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ صنعت کاروں کو یہ بات سمجھ آئی، انہوں نے اپنی صنعتوں کی بجائے انہیں زمینیں خریدنی ہیں، وہ کہتے ہیں اس پر ٹیکس نہیں لگے گا، ٹیکس دیتا ہوں میں سر، اور مجھے ٹیکس دیتے وقت کوئی غم نہیں ہے، اس لیے کہ میں کہتا ہوں میں نے اس مجھ سے کمایا ہے، لیکن جس دن مجھے ٹیکس دینا پڑتا ہے ریمیننگ، اس میں چیک لکھتا ہوں، میں کہتا ہوں اس دن تو اتنے پیسے میرے پاس ہونے چاہیے، اس دن جب وہ نہیں ہوتا میں حیران ہوتا ہوں کہ کہاں گیا وہ۔ بات یہ ہے کہ یہ جو اس لیے پھر وہ ریئیکشن کی بات ہو رہی ہے نا، رویوں کی، رویے یہاں سے بھی ریئیکشنری ہوتے ہیں۔ میں 21ویں گریڈ میں ہو کے میرے اندر ریئیکشنری جذبہ پیدا ہو رہا ہے، میں کہتا ہوں کہ کبھی کبھی سوری فار دیٹ، میں کہتا ہوں میں واپس سوچ جاؤں، یہ کلاس سسٹم واقعی میں کھڑا ہو جاؤں، آ کر میں برجا مینٹلی کے خلاف کھڑا ہو کے بولنا چاہتا ہوں کہ یار یہ کہاں سے یہ آ گیا بندہ، یہ زمیندار کروڑوں اور اپنے اربوں میں کھیل رہا ہے بیٹھ کر، یہ اس ملک کو کیا دیتا ہے، میں تو ٹیکس دیتا۔ تو بات یہ ہے کہ
جب رویوں کی بات ہوتی ہے اس کے اندر ہمیں سسٹم کو جو ہے ہم علیحدہ رکھ کر بات نہیں کر سکتے. وی آر ناٹ ان آئسولیشن. بڑی ڈیلیکیٹ بات ہے. ایک بات میں کروں گا. ابھی 2 دن پہلے ایک جگہ ہمارے جاننے والے ہیں تو انہوں نے ایک ریسٹورینٹ اسے ایم ایم عالم روڈ پہ انہوں نے شروع کیا ابھی. تو ان سے ملاقات ہوئی, بزنس مین ہے بڑے گجرات کے. تو وہ کہتے ہیں جی یہ جو لوگ آئے ہوئے تھے, اس میں ایک ایم این اے تھا, باقی اس کے ساتھی تھے. ابھی یہ کھانا کھا کر گئے ہیں تو ان کا 25,000 روپے کا بل بنا ڈنر کا. 8 لوگوں نے کھانا کھایا. تو ہمارے ہاں ایک کھانے پر 25,000 روپیہ ایک ٹائم کے کھانے پر لوگ خرچ کرتے ہیں. اور اس نے کہا اس طرح فیملیز آتی ہیں جن کے یہ ہوٹلوں میں 20,000 کے بل پے کرتے ہیں. یہ ٹیکس دیں تو اتنا خرچ کر سکتے ہیں یہ لوگ. کیونکہ ٹیکس نہیں دیتے, ان کے پاس اتنا پیسہ ہے, ان کو سمجھ نہیں آتی اس کو خرچ کیسے کرے. وہ کہتے ہیں ہفتے میں 4 دن ہم باہر ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں, لاکھ روپے کا کھانا ہی کھا جاتے ہیں ایک ہفتے میں. میں نے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ ٹیکس ہم نہیں دیں گے کیونکہ ٹیکس کے دینے سے انہوں نے ٹور کرنے ہیں باہر کے گورنمنٹ کے لوگوں نے, لہٰذا میں تو ٹیکس نہیں دے رہا. میرے ٹیکس دینے سے میرے پہ خرچ نہیں ہو رہا میرا ٹیکس. لوگوں کو ٹیکس دینے میں پرابلم اس لیے ہے, اگر آپ کو نظر آئے ہمیں اپنے اداروں پر ہمیں اعتبار نہیں ہے. جذبہ حب الوطنی ہے ہمیں. یہ ہمارا ملک ہے نا, اس میں ہمیں ڈاک بیسس پہ نہیں ہوئے کہ ہم نے یہاں سے بھاگ جانا ہے. یہ کلاس ہماری ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ نہیں رہے گا تو بریف کیس پکڑیں گے تو نکل جائیں گے. ہم نے یہاں رہنا ہے, ہم نہیں سوچنا نا اس کے لیے, اس کی بہتری کے لیے. اگر ہم میں یہ جب تک یہ جذبہ حب الوطنی نہیں آئے گا, یہ ٹیکس ہم دیں گے تو اپنی اس گورنمنٹ کو اس ملک کے لیے دیں گے. تو یہ سوچ ہی نہیں ہمارے اندر. ہم میں ہر آدمی بحث ہوا ہوا ہے, اور بحث ہونے سے پھر مسائل سے مسائل, اور یہ ساری بحثی ہی انٹالرنس کو پروموٹ کر رہی ہے. یہ جو بحثی ہے نا, یہ انٹالرنس کو پروموٹ کر رہی ہے. اس کے سارے اسپیکٹس ہم نے آج دیکھ لیے ہیں. ایجوکیشن سسٹم بھی بات ہوگی, جو معاشرتی ہمارے یہاں مسائل ہیں, سوشل انجسٹس, ساری چیزیں ہیں. ان کو ایڈریس کرنا ہے, ان کو ایڈریس کرنے کے اوپر سے یہ پالیسی میں ہوگی, نیچے اس کی ریفلیکشن. تھوڑا سا انہیں بھی خیال رکھنا پڑے گا کہ وہ اپنی زندگی کو اتنا نہ پھیلائیں اور اتنا ایکسپینسو نہ کریں. اتنے جو ان کے جو ٹرپس ہیں جہاں شو آف اور کھانے اور گاڑیاں اور پروٹوکال. اور اس میں نا ایک میں یہاں مجھے ہمیشہ ایک بات تنگ کر رہی تھی ٹی وی دیکھتے ہوئے کہ ایک تو فلڈ آیا, اوپر سے آپ ہیلی کاپٹر سے اوپر چڑھ کے اس فلڈ کو ایریل ویو دیکھ رہے ہیں. بھائی آپ اسی پیسے کو ان لوگوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ اوپر جا کے اس کا نظارہ کر کے آپ کیا اس میں سے نکال رہے ہیں. آپ کے نظارہ کرنے سے تو کچھ نہیں ہونے والا نا. نصف راشن بھی تقسیم راشن تقسیم کرنا ایک الگ بات ہے بھائی ڈاکٹر صاحب, لیکن یہ جو صرف دیکھنا ہے جا کے جھانکیاں لگا رہے ہیں آپ, دیٹس ناٹ فیئر. اور وہ میڈیا کوریج پبلسٹی کے لیے شو کرنے کی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ہم نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ ہم نے دو ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو حکومت کرتے ہیں, ملک چلاتے ہیں, اور وہ لوگ ہیں جو چپ کر کے تماشا دیکھ رہے ہیں. ایکچولی یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ملک ہم سب کا ہے, ہم سب کو ایکٹیو ممبرز بنا, پیسو ممبرز نہیں. جیسے کہتے ہیں سائلنٹ میجورٹی, بالکل کوئی سائلنٹ میجورٹی نہیں ہے. اب یہ ملک ہمارا ٹیکس پیئرز ہیں اینڈ وی ایکچولی گیو ٹیکس, تو دیٹ از آور رائٹ, یہ ہمارا حق ہے. اب ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بالکل آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ آپ کا جی. بڑا اچھا اس امید کے ساتھ ہم آج یہاں سے جائیں گے کہ انشاءاللہ اپنے ایریا میں ہم فرق ڈالیں, اونرشپ لیں, فرق ڈالیں. اور پھر جمہوریت کا یہ مطلب بھی ہے کہ آپ نہ صرف اپنا خیال رکھیں پر دوسروں کا بھی سنیں اور سنائیں, اچھی بات آگے تک پہنچائیں. اور یہ ملک ہمارا ہے اور ہم نے اس کے لیے کچھ کرنا ہے ہر ایک نے. یہ مطلب یہ سوچ ضروری ہے. یہ ہمارا